كلامه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ درود پڑھ دیے محمد و آل محمد کی شان میں۔ تو ہماری گفتگو مسائل فقہ کے اعتبار سے معذرت چاہتا ہوں۔ احکام کے حوالے سے ہماری گفتگو آج کی جو ہے وہ توبہ کے بارے میں ہے کہ توبہ کے شرعی احکام کیا ہیں۔ توضیح المسائل آیت اللہ سستانی کی جو کتاب ہے جامع توضیح المسائل جامع، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ توبہ اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ آواز سلو آ رہی ہے، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا۔ اچھا جی، اہم ترین کاموں میں سے ایک کام توبہ ہے، اور معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے تو شاید بہتر ہو جائے۔ سوری، وہ وقت میں نے اپنی طرف سے کافی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو بہتر آواز مل جائے۔ تو توبہ گناہوں سے توبہ اہم ترین کاموں سے ایک کام ہے اور واجب ترین واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ توبہ یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں یوں سمجھ لیں جیسے یو ٹرن ہے۔ کوئی آدمی کسی کام کو کرتا تھا، جس نے کیا اور پشیمان ہوا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، تو وہیں سے اسی جگہ سے واپس پلٹ کے جو جاتا ہے، یہی حقیقت میں توبہ کو سمجھنے کے بہت اچھی مثال ہے ہمارے لیے کہ توبہ کس چیز کا نام ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے، فقہی تعبیر نہ بھی ہو تو توبہ حقیقت میں اپنے گناہوں اور معصیت سے یو ٹرن کا نام ہے۔ لیکن فقہی اعتبار سے توبہ کو اگر آپ دیکھیں تو توبہ کی حقیقت کے بارے میں مراجع یہ فرماتے ہیں، آیت اللہ سستانی یہ فرماتے ہیں کہ توبہ ایک فعل قلبی ہے، یعنی کہ توبہ دلی کیفیت کا نام ہے، دل کے کام کا کام ہے، یعنی کہ
جو انسان کا درون ہے، جو انسان کا نفس ہے، وہ جو کام انجام دیتا ہے اسی چیز کا نام ہے توبہ۔ مثال میں آپ کو دے کے سمجھاؤں کہ ایک آدمی ہے کہ اسے غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے اور بہت راضی ہے اس سے وہ، اور یہ کرتا رہتا ہے اس کام کو، لیکن کسی نے اس کو جناب علی 1 مہینے کے لیے ایک زندان میں بند کر دیا جہاں پر اس کی کوئی معاشرت نہیں تھی۔ مثال کے طور پر کورونا آ گیا اور سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ 1 مہینے کے لیے حبس کر دیا گیا۔ تم کسی سے مل نہیں سکتے، کوئی تم سے بات نہیں کر سکتا، تم کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ اب 1 مہینہ یہ غیبت تو نہیں کرے گا، تو کیا یہ 1 مہینے کی دوری توبہ کہلائے گی؟ نہیں، یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ دل پشیمان ہو کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ گناہوں پر پشیمانی کا نام توبہ ہے۔ پشیمان انسان کا نفس ہوتا ہے، انسان کا دل ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا دل پشیمان ہو، قلب پشیمان ہو کہ میں نے یہ کام کیوں کیا۔ یہ ہے توبہ کی حقیقت۔ اگر انسان اس فیز پہ آ جائے، اس مقام پر آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے، جو اس کا واجب تھا اس نے انجام دے دیا۔ توبہ کے لیے صرف استغفر اللہ کہنا کافی نہیں ہے۔ توبہ الفاظ کا نام نہیں ہے، الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ فعل قلبی ہے۔ اور ریپیٹ ہی ہو رہی ہے بات، تیسری بات جو لکھی ہے میں نے، تو بلکہ توبہ میں گناہ سے پشیمانی لازم ہے۔ یعنی چاہے آپ استغفر اللہ کہیں یا نہیں کہیں، اگر آپ کے پاس، انسان کے پاس پشیمانی ہے تو یہ توبہ کہلائے گی، یہ توبہ ہو جائے گی۔ پہلی بات۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کرنے میں استغفار کہنا، استغفر اللہ کہنا، جس کا کیا وہ ہے، کوئی پارٹ ہے؟ فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ کا جملہ کہنا لازم نہیں ہے، البتہ پشیمان، گناہ سے پشیمان ہو گیا انسان، اس کے بعد جو استغفر اللہ کا جملہ کہنا اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ توبہ کے لیے استغفر اللہ کہنا احتیاط مستحب ہے، یعنی احتیاط مستحب کی بنا پر جب انسان کا دل پشیمان ہو کسی کام پر، تو اب جو پشیمانی آئی ہے، توبہ ہو گئی ہے، تو اگلے مرحلے میں احتیاط مستحب یہ کہ وہ کیا کہے، استغفر اللہ کہے۔ بس جب تک پشیمانی نہیں ہے، استغفر اللہ کہنے کا فائدہ نہیں، اور پشیمانی ہے تو توبہ مکمل ہو چکی ہے، آپ استغفر اللہ جناب علی یہاں پر آ کے جو ہے وہ کہہ لیں تو یہ احتیاط مستحب کے مطابق آپ نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ البتہ توبہ کے شرعی آثار کو مرتب کرنا، مثال کے طور پر آپ نے سنا ہے کہ ایک آدمی اگر عدالت پر فائز ہے، عادل ہے ایک انسان، تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب ہم نے تو یہی سوچ رکھا ہے کہ عدالت جیسی چیز جو ہے صرف جو ہے وہ علماء میں ہونی چاہیے اور عوام میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، عدالت ہر آدمی اس عدالت کا حامل ہو سکتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، معصیت سے دور رکھے اور واجبات کو انجام دیتا رہے تو عادل انسان ہے، اور عادل انسان ہے تو کیپیبل ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے کرونا کی وجہ سے مساجد بند ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جماعت فقط مسجد میں ہی ہو، مومنین گھروں میں بھی جماعت کو منعقد کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جماعت پڑھنے والے اپنے آگے والے انسان کو عادل سمجھتے ہوں۔ ایک شرط اس کے لیے یہ ہے کہ عدالت، تو عدالت چلی جاتی ہے گناہ کرنے سے۔ ایک آدمی عادل تھا، اس نے گناہ کیا تو گناہ کرنے سے اس کی عدالت چلی گئی۔ اب مراجع کہتے ہیں کہ یہ انسان توبہ کر لے تو پھر یہ دوبارہ سے کیا ہو جائے گا، عدالت اس کی پلٹ آئے گی۔ یہاں پر آ کے یہ مسئلے کو اب سمجھنے کے لیے جملہ ہے کہ توبہ کے شرعی آثار، توبہ پر آثار شرعی مرتب ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے۔ ایک یہ کہ یہ انسان
मुसम्मम इरादा रखता हो कि आइंदा गुनाह नहीं करेगा, पशेमान तो हो गया है कि मैंने पीछे क्यों किया, अब आसार शरई बार करने हैं, तो ये आदमी पहली बात ये है कि मुसम्मम इरादा रखता हो कि गुनाह नहीं करेगा, और दूसरी बात यह है कि गुनाह करने के नतीजे में जो चीज़ उसने ख़राब की है, जो खराबी पैदा की है, जितना उसके लिए मुमकिन हो अपनी ताकत के मुताबिक शरीयत के दायरे में रहते हुए उस चीज़ को सही करें। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने जागते हुए नौजुबिल्ला फजर की नमाज कज़ा कर दी, बेदार था, किसी और काम में मसरूफ था और पूरा टाइम गुजर गया और फजर की नमाज कज़ा हो गई। अब जब कज़ा हो गई तो उसे अफसोस हुआ कि क्यों कज़ा हुई, ये अफसोस हो गया जनाब अली जैसे ही, तो ये हो गई जनाब अली तौबा। लेकिन आसार शरई बार करने के लिए ये आदमी अभी उस अहलियत से गिर गया कि इसके पीछे नमाज पढ़ी जाए, लेकिन अगर ये मुसम्मम इरादा रखता हो, फैसला कर ले कि आइंदा कभी भी नमाज को कज़ा नहीं करेगा जानबूझ करके, तो अब इसके मुसम्मम इरादे के साथ इसने एक और काम भी करना है कि उस नमाज की कज़ा भी बजा लानी है। तो जो फासिद किया था उसको सही कर दिया उसने आके। बिल्कुल इसी तरीके से किसी का माल हड़प लिया है, माल खा लिया है, तो अदालत तो चली गई, तौबा करेगा, पशेमान हुआ तो तौबा हो गई, लेकिन आसार शरई बार करने के लिए आइंदा फैसला करे कि आइंदा मैं माल हराम नहीं खाऊंगा, मुसम्मम इरादा हो, और जो फासिद किया है जिसका माल खाया उसको माल लौटाए। ठीक है जी। लेकिन इस सारे मामले में शरीयत इजाजत नहीं देती कि मोमिन को अपनी जनाब अली जो है वो बेइज्जती करवाए, अपनी जनाब अली तौहीन करवाए। मिसाल के तौर पर जो है एक और मिसाल देता चलूं कि किसी की ग़ीबत कर ली, ग़ीबत कर ली, पशेमानी हो गई, काफ़ी है, उसके लिए दुआए खैर कर ले, काफ़ी है। अब जाके उसको बताना कि मैंने तुम्हारी ग़ीबत की है, ये मुनासिब नहीं है मोमिन की शान के लिए। आइंदा मुसम्मम इरादा हो कि सामने वाले की आप ग़ीबत नहीं करेंगे, जिसके सामने ग़ीबत की थी उसके सामने उसका मकाम को बढ़ाइए, लेकिन आपको बयान करने की ज़रूरत नहीं है फलानी को भाई हमने तुम्हारी ग़ीबत की थी, आप हलाल कर दीजिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं, इसकी हाजत ही नहीं है। ये आप शरीयत के दायरे से यहाँ पर हो सकता है कि बाहर निकल जाए। दूसरा जो हमारा मसला है वो है कि बैंक सरमायाकारी और कर्ज, यानी कि बैंक से में इन्वेस्ट करना, बैंक में जमा करवाना या बैंक से लोन लेना और कर्ज लेना, इसके क्या अहकाम हैं। सबसे पहले आयतुल्लाह सिस्तानी तौज़ील मसाइल के एतबार से तकसीम करते हैं कि मुस्लिम शहरों में जो बैंक पाए जाते हैं वो 3 किस्म के हैं: निजी बैंक, सरकारी बैंक और मुश्तरक बैंक। निजी बैंक, सरकारी बैंक और मुश्तरक बैंक। निजी बैंक वो बैंक है जिसे हम कहते हैं प्राइवेट, सरकारी का मतलब यही है कि हुकूमत का जो बैंक है, और मुश्तरक का मतलब ये है कि दोनों के सहम मौजूद है, दोनों का हिस्सा मौजूद है। 20, 80, 30, 70, 40, 60, 49 और 51 जैसा रेशो हमारे पाकिस्तान में बाज़ बैंकों में चल रहा है, वो मुश्तरक बैंकों में आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास बैंकों की 3 किस्में: निजी, सरकारी और मुश्तरक बैंक। निजी बैंक से कर्जा लेने का हुक्म, पहले ध्यान में रखिएगा कि हम अभी अगरचे के बहस बैंक की कर रहे हैं, लेकिन शरीयत में, रिवायात में बैंक के बारे में कोई चीज़ मौजूद नहीं है। बैंक से इस्लाम को अल्लाह वास्ते का बेर नहीं है। बैंक में जो मसला है उस मसले पे थोड़ी सी तवज्जो रखिए, वो है सूद। शरीयत कहती है कि जहां पर भी सूद है वो हराम है। सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है। अलबत्ता ये बात हो रही है मुसलमान मुसलमान की, कि मुसलमान मुसलमान को सूद नहीं दे सकता, मुसलमान मुसलमान से सूद नहीं ले सकता। अलबत्ता मुसलमान काफिर से सूद ले सकता है। और यहाँ पर सूद में एक और एक्सेप्शन भी है कि बाज़ रिश्तेदार जैसे मियाँ बीवी है, बाप बेटा है, या जनाबली जो है वो औलाद और वालदेन है, इनकी निस्बत से भी शरीयत ने इजाज़त दी है कि इनके दरमियान जो इजाफा लिया जाता है उसे सूद कहा जाता है, लेकिन ये सूद क्या है? जायज़ है। बस सूद, हर सूद भी हराम नहीं है।
کچھ سود ایسے ہیں کہ جس کو شریعت ربا نہیں کہتی لیکن ربا جیسا ہے، لیکن وہ کیا ہے، جائز ہے، جیسے کہ باپ بیٹے کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان، ماں بیٹے کے درمیان، باپ بیٹی کے درمیان، یہ جو صورت ہے، مجھے ایک اور بھی کچھ صورت ہے، لیکن اس وقت ہم یہ کہیں کہ یہ شریعت نے اس سود کو حلال کر رکھا ہے، جائز کر رکھا ہے۔ اب سود ہے کیا چیز، یہ ڈیفائن ہونا ضروری ہے۔ سود یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے، اچھا جو ہم بات بیان کر رہے ہیں سود کی، قرضے کے سود کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سود کسی اور جگہ پر بھی واقع ہوتا ہے لیکن ابھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے، قرضے کے سود میں بات کرتے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے شخص سے قرضہ لے اور قرضہ اس ڈیل پر لے کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے، آپ سے 1,00,000 روپے لے رہا ہوں، اور 1 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد آپ کو جب پلٹاؤں گا تو 1,00,000 روپے بھی پلٹاؤں گا اور اس کے علاوہ آپ کو 2,000 روپے ایکسٹرا دوں گا، یا 1,00,000 روپے پلٹاؤں گا اور اس کے علاوہ جب بھی آپ میری دکان پہ آئیں گے تو آپ کو دکان پر 10% کا ڈسکاؤنٹ دوں گا، یا کہ آپ کو آپ کے 1,00,000 روپے ہی پلٹاؤں گا اور آپ کے بچوں کو میں جنابلی جو ہے وہ ٹیوشن پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ڈیل بن رہی ہے جس میں ایکسٹرا کچھ آ رہا ہے، پہلی مثال میں مال ایکسٹرا آ رہا ہے، دوسری مثال میں ڈسکاؤنٹ ایکسٹرا آ رہا ہے، اور تیسری مثال میں سروس ایکسٹرا آ رہی ہے۔ جو بھی چیز یہ ایکسٹرا آ رہی ہے اور جو ایکسٹرا آ رہا ہے ڈیل کے مطابق آ رہا ہے، تو یہ ہو جائے گا قرض کا سود اور یہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پرسنٹیج معین ہو تو سود ہے، اماؤنٹ معین ہو تو سود ہے، نہیں۔ اگر اس قسم کی بات ہوئی ہے کہ جناب علی میں آپ مجھے 1,00,000 روپے قرضہ دیجئے، واپس کرتے ہوئے میں آپ کو راضی کر دوں گا، اور راضی کر دوں گا تو کیسے راضی کروں گا، اس کو ایک لطیفہ سنا کے راضی کر دیا تو کمٹمنٹ ہو گیا مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر کچھ پیسے دے کے راضی کر دیا، اضافی دے دیا، یا مثال کے طور پر اس کے لیے کچھ سروسز فراہم کر دی، تو کمنٹ کر رہا ہے آ کے کہ آپ کو راضی کر دوں گا، تو یہ کمنٹ بھی سودی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یا جناب لی میں آپ کو ایکسٹرا دوں گا، طے نہیں کر رہا ہے کتنا ایکسٹرا دوں گا، 10%، 20%، 20,000، 30,000، کچھ ایکسٹرا نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے آپ کو زیادہ دوں گا، تو یہ بھی کمٹمنٹ ہے، یہ سود ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کے برعکس ایک آدمی دوسرے سے قرضہ لیتا ہے اور کہتا ہے جناب مجھے قرضے کی ضرورت ہے، سامنے والے سے قرضہ دے دیتا ہے اور یہ واپس کرتے ہوئے اسے جو ہے واپس دے رہا ہے 1,00,000 کے جو ہے 1,50,000 روپے، کمٹمنٹ تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے، شرعی اعتبار سے یہ پابند ہے 1,00,000 روپے کا دینے کا۔ اب جو کوئی ڈیل نہیں ہے تو اگرچہ کہ 50,000 روپے، 20,000 روپے، 10,000 روپے سروسز، ڈسکاؤنٹ کچھ بھی وہ ایکسٹرا دے رہا ہے، تو یہ اب سود نہیں بنے گا۔ تو بس بات سمجھ میں آ گئی میرے دوستوں کو کہ سود کب بنتا ہے، کہ جب قرض کے اندر قرض لینے اور دینے والے کے درمیان ڈیل ہو، ایگریمنٹ ہو کہ جناب جتنا قرض لیا ہے تو اس سے زیادہ وہ واپس کرتے ہوئے دے گا، کچھ ایکسٹرا دے گا، سروس دے گا، ڈسکاؤنٹ دے گا، یا جناب علی جو ہے وہ ایکسٹرا پیسے دے گا، چاہے معین ہو چاہے نامعین ہو، تمام صورتوں میں یہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ مسئلہ تھا سود کا۔ اب آ جاتے ہیں ہم بینک سے قرضہ لینے کی بات۔ کہتے ہیں کہ نجی بینک سے آپ قرضہ لیں، اس شرط پر قرضہ لینا کہ جتنا لیا ہے اس سے زیادہ دے گا، کیونکہ بینک میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، لہٰذا پرسنٹیج ہوتا ہے 2%، 10%، 8%، جو بھی حکومت نے طے کر رکھا ہے یا پرائیویٹ حکومت نے جو طے رکھا ہے یا ان دونوں افراد کے درمیان طے ہوا ہے، تو اگر اس شرط کے ساتھ قرضہ لیا جا رہا ہے جتنا لیا ہے اس سے زیادہ دے گا، تو یہ جناب علی کیا ہے، حرام ہے اور ربا ہے۔ بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں لیکن ربا نہیں ہوتی ہے۔ ربا کا مطلب ہے کہ خاص قسم کا گناہ ہے جس کی شریعت نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہاں پہ میں ایک اور صورت آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، ایک اور چیز وہ یہ کہ ایک سوال بھی آیا، اتفاق سے میں اسی چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی نے یہاں پہ سوال کیا ہے کہ انسٹالمنٹ پہ کچھ لینا، جو ابھی ہم نے بات کی تھی قرض لینے کی، قرض لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیش لیا ہے، کیش دیں گے۔ آپ لیزنگ پہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں، بینک آپ کو کار دیتا ہے لے کر،
یا بینک کہتا ہے کہ آپ پسند کر لیں جو کار لینی ہے ہم خرید کے آپ کو دے دیں گے. تو حقیقت میں بینک نے آپ کو گاڑی دی ہے, بینک نے آپ کو کمپیوٹر دیا ہے, بینک نے آپ کو موبائل دیا ہے, بینک نے آپ کو گھر لے کر دیا ہے جو آپ چاہتے تھے, اور آپ اس کے پیسے دے رہے ہیں. تو یہ انسٹالمنٹ جو آ رہا ہے یہ سود نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں ذہن میں رہے کہ بینک آپ کو کیا دے رہا ہے, وہ چیز دے رہا ہے. اگر صورتحال یہ ہو کہ بینک آپ کو کہے کہ جناب علی آپ کو ہم پیسے دیتے ہیں آپ چیز خرید لیں, یہ ہو جائے گا سود. جتنا دے رہا ہے قرضہ دے رہا ہے اتنے کی ڈیل ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ ہے تو پرابلم ہو جائے گا. لیکن اگر بینک آپ کو وہ چیز دے رہا ہے, کائنڈ دے رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں, موبائل کی مثال دی, لیپ ٹاپ کی مثال دی میں نے, مثال کے گھر کی مثال دی, اے سی کی مثال دی, متعدد چیزیں لوگ بینک سے لیتے ہیں. تو اگر وہاں پر آ کے لے رہے ہیں تو اضافے کی بھی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ انسٹالمنٹ کی چیزوں کی قیمت اور جنابلی کیش کی چیزوں کی قیمت کے درمیان فرق ہوتا ہے. وہ حرج نہیں ہے, وہ سود نہیں کہلائے گا. آپ کو پسند نہیں ہے, نہیں لینا چاہتے آپ نہیں لیں, لیکن یہ فتویٰ لگانا کہ یہ حرام ہے, یہ حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ بات ہو گئی. اب آ جاتے ہیں دوبارہ سے اپنے موضوع کی طرف جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کر رہے ہیں اس شرط پر قرض لینا کہ جتنا لیا ہے اس سے زیادہ واپس کرے گا, یہ حرام بھی ہے اور ربا بھی. ٹھیک ہے جی, یہ مسئلہ ہے ختم. نجی بینک پرائیویٹ بینک سے. دوسرا مسئلہ پرائیویٹ بینک سے یہ ہے کہ مسئلہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا, قرض لے لیا ہے اس ڈیل کے ساتھ, تو اب کیا ہوگا؟ جان کے لیا ہے تو گناہ کر لیا ہے آگے, لیکن اب ڈیل تو ہو گئی ہے اس کی. نہیں جانتا تھا اور قرضہ لے لیا ہے تو گناہ گار تو نہیں ہے, لیکن آگے کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر نجی بینک سے اضافے کی شرط کے ساتھ قرض لے لے تو قرض صحیح ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مال آپ کے پاس آ گیا, آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور جناب علی وقت معینہ پہ وہ مال آپ کو پلٹانا پڑے گا. شرط باطل ہے, یعنی کہ جو اضافے کی شرط ہوئی تھی لہٰذا وہ شرط آپ کی باطل ہے. اب لہٰذا آپ نے پیسہ لے چکے ہیں, قرضہ نہیں دیں گے تو جیل میں ڈال دے گا اور مسئلے ہیں آپ کے لیے. تو شرط پوری کرنے کے عنوان سے اضافہ دینا بھی حرام ہے, لینا بھی حرام ہے. لیکن آپ اپنی جان بچانے کے لیے اگر نہیں دوں گا تو جیل میں پھنس جاؤں گا, اس ذہن عنوان سے پیسے دے دے, آپ کے لیے سود نہیں کہلائے گا. ذہن میں رکھیے گا کہ لے چکے ہیں اگر آپ, تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بینک اس کا مالک نہیں ہے, بینک اس کا حق نہیں رکھتا, اور اگر میں یہ سمجھ کے دوں کہ بینک اس کا حق رکھتا ہے اس کو دے دوں تو میں گناہ گار بھی ہوں کہ سود دے دوں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ بینک اس کا حق نہیں رکھتا, لیکن نہیں دوں گا تو مجھے جیل ہو جائے گی, میرا معاشرے میں وقار گر جائے گا. تو اپنے آپ کو, اپنے اسٹیٹس کو بچانے کے لیے, اپنی عزت کو بچانے کے لیے میں اضافہ رقم دے رہا ہوں, تو وہ سود کے عنوان سے نہیں دوں گا تو گناہ گار نہیں ہوں گا. شرط باطل ہے, لہٰذا شرط پوری کے عنوان سے اضافہ دینا اور لینا دونوں کے دونوں حرام. اب آ جاتی ہے بات ہمارے پاس سرکاری بینک سے قرض لینے کی. یہاں پر بھی تقریباً بات سملر ہے, لیکن تھوڑا سا مسئلہ بدل جائے گا آگے جا کے. سرکاری بینک سے اس شرط سے قرض لینا کہ جتنا لیا ہے اس سے زیادہ دے گا, حرام ہے اور ربا ہے. واضح. اچھا, یہی بات کسی پرٹیکولر آدمی سے ہو, ایک آدمی ہے جو جنابلی انویسٹر ہے, پیسہ دیتا ہے, تو وہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے, قرضہ لیا ہے اور اضافی کی شرط کے ساتھ ہے, تو یہاں پر بھی حرام ہے, معاملہ باطل ہے. شرط حرام ہے, معاملہ تو باطل نہیں ہوگا, قرض صحیح ہوگا اور شرط باطل ہو جائے گی, اور جو دیں گے تو سود کے عنوان سے دیں گے تو حرام ہو جائے گا. سرکاری بینک ہو گیا, پرائیویٹ بینک ہو گیا, ساتھ میں نے ایک شخص کو بھی لے کر آ گیا جو بینک کے علاوہ ہے, اس کا یہ مسئلہ یہی ہے. لیکن سرکاری بینک میں جو دوسری کنڈیشن ہے کہ آپ نے سرکاری بینک سے قرضہ لے لیا, تو اب کیا ہوگا؟ پرائیویٹ بینک سے قرضہ لے لیا تو گناہ گار تھے لیکن قرض صحیح تھا. سرکاری بینک سے قرضہ لیا اضافے کی شرط کے بعد تو قرض شرط بھی باطل ہے اور قرض بھی باطل ہے. یہ بہت کمپلیکیٹڈ نقطہ ہے جہاں پر آ کے لوگ بہک جاتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ علماء اور مجتہدین کسی طریقے سے جو سود کو حلال کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے.
علماء مراجع کبھی بھی کسی سود کو حلال نہیں کر سکتے اور کسی میں جرات بھی نہیں ہے کہ یہ کام کرے. وہ صرف اور صرف آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے ہو جائے گا تو سود نہیں بنے گا. اب سرکاری بینک کا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے مراجع، ہم بات کر رہے ہیں آیت اللہ سیستانی کے اعتبار سے. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ وہ مال کہ جس کا مالک معلوم نہیں ہو، اس مال کو کہتے ہیں مجہول المالک. مال مجہول المالک، ایسا مال کہ جس کا مالک معلوم نہیں ہے. ایسا کوئی بھی مال ہوتا ہے، اس کا اختیار جو ہے وہ مجتہد کے پاس ہوتا ہے. اس قسم کے کچھ مسائل آپ نے لقطہ کے ذیل میں بھی پڑھے ہوں گے. وہ مال کہ جس کا مالک معلوم نہ ہو، اس کا اختیار مجتہد کے پاس ہوتا ہے. اب چونکہ سرکار جو بینک جو آپ کو قرضہ دے رہا ہے، سرکاری بینک مثال کے طور پر، وہ اس کے پاس جو مال ہے وہ مال مجہول المالک ہے، لیکن ان کا اپنا پیسہ تو ہے نہیں. جب ان کا اپنا پیسہ نہیں ہے تو اس کا مالک مجہول ہے. جب مالک مجہول ہے تو پھر اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس کا اختیار ہے جناب لی مجتہد کے پاس. لیکن میرے پاس اپنا مال نہیں ہے، میں آپ کو قرضے پہ دے دوں تو قرض کیا ہو جائے گا؟ قرض باطل ہو جائے گا. اور سود کے قرضے پہ دوں تو شرط بھی باطل ہو جائے گی. تو یہاں پر آ کے اس مثال میں کیا ہوا ہے؟ سرکاری بینک سے آپ نے قرضہ لے لیا ہے تو سرکاری بینک نے آپ کو کون سا مال دیا ہے؟ وہ مال دیا ہے جس کے آپ مالک نہیں ہیں. تو لہٰذا سرکاری بینک جس کا مالک نہیں، لہٰذا قرض باطل ہے. اور شرط تو لگائی اضافے کی تھی، وہ تو بالکل ہی باطل ہے. اب سرکاری بینک سے قرضہ لے لیا ہے تو قرض بھی باطل اور شرط بھی باطل. قرض باطل ہونے کا مطلب یہ کہ جو مال آپ کے پاس آیا ہے اس میں آپ اختیار نہیں رکھتے کہ آپ تصرف کر سکیں. سرکاری بینک سے قرض لینے کا طریقہ جو آیت اللہ سیستانی نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، قرض کو اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکاری بینک سے قرض لینے والا حاکم شرعی کی اجازت سے قرض لے، کیونکہ سرکاری بینک کا مال مجہول المالک ہے اور ایسے مال پر تصرف کا اختیار حاکم شرع کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی. اور حاکم شرع کون؟ آیت اللہ سیستانی. مرضے بھی ہیں جن لوگوں کے، وہ حاکم شرع بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مومنین کو اجازت دے دی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لہٰذا اب جو سرکاری بینک سے مال آ رہا ہے اس کو اس نیت سے انسان اپنے ہاتھ میں لے. اب یہی مسئلہ سرکاری بینک کے ملازمین کے پاس بھی ہے کہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کے پاس جو تنخواہیں آتی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنی تنخواہ میں تصرف کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اور جن لوگوں نے سرکار سے کانٹریکٹ لیا ہوا ہے، بزنس کرتے ہیں اور وہاں سے جو مال آتا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہے، کیونکہ سب جگہ پہ مسئلہ ایک ہی ہے. کسی نے قرضہ لیا ہے، کسی نے پروفٹ لیا ہے، کسی نے بزنس کیا ہے، تو سرکار سے جو مال آ رہا ہے اس کا مال تو مالک تو ہے نہیں. تو آیت اللہ سیستانی نے مومنین کو اس کی اجازت دے دی ہے. لیکن ابھی ہم اسپیسیفک مسئلے میں آ رہے ہیں بینک سے قرضہ لینے میں. تو اب وہ کیسے قرضہ لے؟ سرکاری بینک سے قرضہ لیتے وقت یہ قرضہ لینے والا خود سے کہے الفاظ استعمال کرے کہ یہ مال جو میں نے بینک سے لیا ہے میں حاکم شرعی کی طرف سے خود کو قرض دیتا ہوں. ٹھیک ہے، حاکم شرعی کی طرف سے خود کو قرض دیتا ہوں تو یہ کافی ہے. اب پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ پریکٹیکلی یہ ہوگا کہ آپ حاکم شرع کے مقروض ہو جائیں گے. اگرچہ کہ آپ جانتے ہیں قرضہ لیا ہے بینک سے، آیت اللہ سیستانی کو تو نہیں دینے جائیں گے. اگرچہ کہ آپ کو معلوم ہے قانوناً آپ کو اصل رقم بھی آیت اللہ حکومت کو دینی پڑے گی اور سرکار کا جو سود ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ کو حکومت کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ یہ جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور چونکہ اجازت دے رکھی ہے تو وہ آپ سے دوبارہ مال کا تقاضا بھی نہیں کریں گے، مر جائے آپ سے. ٹھیک ہے جی. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ سرکاری بینک سے اگر قرض لے رہا ہے تو اس نیت سے لے گا کہ میں مال مجہول المالک کو مجتہد کی اجازت سے قرض میں لے رہا ہوں اور مجتہد کی طرف سے خود کو قرضہ دیا ہے. جب اختیار اصل میں یہاں پر ایک چیز لپٹی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے کہ مجتہد نے گویا آپ کو وکیل بنا دیا ہے کہ آپ اس پیسے کو اس کی طرف سے خود کو قرضہ دے سکتے ہیں. جب آپ اس کو خود کو قرضہ دے دیں گے تو پھر آپ کا یہ قرضہ مال پہ تصرف صحیح ہو جائے گا اور آپ اس کام کو مال کو استعمال کر سکیں گے.
بہت زیادہ ہماری گفتگو ہو گئی اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے جو گفتگو کی تھی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی عمل صالح انجام دے چاہے مرد ہو یا عورت جبکہ وہ ایمان رکھتا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم اسے جزا دیں گے، اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس کو وہ انجام دیا کرتے تھے اس سے بہتر انہیں اجر دیں گے. یعنی کہ انسان کو جو اجر ملنے والا ہے وہ اس سے بڑھ کر ملنے والا ہے جو وہ انجام دیتا ہے. سورہ نحل کی آیت ہے یہ. آیت بیان ہو گئی ہے آپ کی خدمت میں، پیچھے والی سلائڈ میں آیت نمبر 96-7 ہے. اور یہاں پر آ کے سورہ نحل کو سورہ نعم بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر سورہ میں نعمتوں کا بہت زیادہ تذکرہ آیا ہے. 16واں سورہ ہے، 128 آیت ہیں. کچھ آیات اس کی مکے میں نازل ہوئی ہیں، کچھ آیات اس کی مدینے میں نازل ہوئی ہیں. اس سورہ کی فضیلت کے اعتبار سے سورہ نحل کے بارے میں ہمارے پاس ایک روایت ہے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأها لم يحاسب اللہ بالنعم التي انعمها علیہ فی الدار الدنیا. اس سورہ کی تلاوت کے اعتبار سے یہ روایت ذہن میں رکھیے کہ تفسیر مجموع بیان میں اسی سورہ کے تعارف اور میں یہ آغاز میں روایت بیان ہوئی ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی قرأت کرے پروردگار عالم اس کا حساب نہیں لے گا، بالنعم التی انعمها علیہ، ان نعمتوں کا حساب نہیں لے گا جو اس کو دی ہے پروردگار عالم نے، فی دار الدنیا، دار دنیا میں، دنیا کے. آپ سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر نعمت دے رہا ہے تو نعمت کے بارے میں حساب ضرور لے گا کہ پروردگار عالم کی اس نعمت کو تم نے کس طریقے سے استعمال کیا. اور ہم میں سے ہر ایک آدمی، ہر شخص بلا استثناء اتنی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے، اتنی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے کہ ہمارے لیے، ہم جیسے ناقص لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ نعمتوں میں سے ایک ایک کا حساب دیتے پھرے. اگر حساب دینا ہی ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ نعمت جو دی ہے پروردگار عالم نے اس پر اس کا شکر ادا کیجیے، اس کو اس کی اطاعت میں استعمال کیجیے. کیونکہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ اندیا دیتا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا. لیکن بحث وہیں کھڑی ہے کہ جب نعمت ہے تو حساب ہے اس کا. لہذا نعمتوں کو بڑھ کر پروردگار عالم نے دی ہے تو اسے لے، استعمال کرے، اس سے استفادہ کرے. لیکن نعمتوں کے پیچھے انسان جانا شروع کر دے، بھاگنا شروع کر دے اور اپنی زندگی کے نصب العین کو فراموش کر دے یا نہ سمجھے، تو یہ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ معقول طریقہ نہیں.
لہذا ایک آسان حل جو اس روایت میں بیان ہو رہا ہے کہ نعمتوں پر پروردگار عالم کا شکر ادا کرو، نعمتوں پر پروردگار عالم کا شکر ادا کرو، یا جناب علی یہ چاہتے ہو کہ پروردگار عالم کو نعمتوں کا حساب نہ دینا ہو تو اس سورے کی تلاوت کو کرو کثرت کے ساتھ۔ اس جو آیت پڑھی ہے میں نے، یہ پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا میں نے، لیکن گفتگو آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ جو آیت آئی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ کی زندگی دیں گے، بولا اس سے مراد کیا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہی القناعہ، کہ حیات طیبہ حقیقت میں قناعت ہے، قناعت حیات طیبہ ہے۔ میں بہت کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو کو آج تھوڑا سا آپ کا ٹائم زیادہ لوں گا، لیکن کسی منزل پر پہنچانا ہے مجھے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ پچھلی روایت اور یہ روایت دونوں ایک ساتھ ہی آئی ہیں، امام فرماتے ہیں کہ القناعۃ مال لا ينفد، قناعت وہ مال ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کفا بالقناعت ملکا، قناعت ملک کے لیے کافی ہے۔ وہ بے حسن الخلق نعیمہ، اور جو ہے وہ حسن خلق کافی ہے نعمتوں کے لیے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر تمہارے پاس حسن خلق ہے تو گویا سب نعمتیں ہیں، اور اگر تمہارے پاس قناعت ہے تو گویا تمہارے پاس پورا ملک موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خمس من لم تکن فیہ لم یتہنا بالعیش، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر کسی شخص میں نہ ہو تو اسے زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے، اس نے زندگی کا لطف ہی نہیں اٹھایا۔ ایک الصحہ، دوسرا الامن، تیسرا الغنا، چوتھا القناعہ۔ غنا کا مطلب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ غنا کا مطلب مالدار ہے، دولت ہے۔ غنا کہتے ہیں بے نیازی کو، انسان کے پاس اتنا ہو کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، انسان کے پاس اتنا ہو کہ انسان کو کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ الہی حب لی کمال الانقطاع، پروردگار عالم مجھے مکمل بے نیاز کر دے۔ تو تیسری چیز ہے غنا، بے نیازی، اور چوتھی چیز ہے القناعہ، کہ جو تمہارے پاس ہے اسی کو کافی سمجھو، اور چوتھی چیز ہے الانیس الموافق، ایک موافقت کرنے والا، تمہارے ساتھ سازگاری رکھنے والا طبیعت کے اعتبار سے دوست اور انیس۔ جس شخص کے پاس یہ 5 چیزیں نہیں ہیں اس کو گویا زندگی کا مزہ ہی نہیں ملا۔ تو ان میں جو تیسری اور چوتھی چیز آ رہی ہے وہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، غنا اور قناعت۔ بہت دقت فرمائیے گا، غنا بے نیازی، اور قناعت یعنی جو ہے اس پر انسان راضی ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے۔ یہ روایت بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ روایت حضرت ابو ذر کے حوالے سے ملتی ہے کہ حاکم نے ابو ذر کو تحفہ بھیجا۔ رجال کشی میں روایت ہے ابی بصیر سے، وہ اس طریقے سے ہے کہ ابی بصیر کہتے ہیں کہ میں نے ابا عبداللہ یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا یہ کہتے ہوئے کہ عثمان نے بھیجا ابی ذر کی طرف، حاکم وقت نے ابی ذر کی طرف 2 غلاموں کو بھیجا اور ان کے ساتھ 200 دینار بھیجے، 200 دینار 200 سونے کے سکے بھیجے، کم نہیں ہوتے، اور ان سے کہا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور لے جا کر ابو ذر کو دے دو، اور ابو ذر کو دینے کے بعد کہو کہ عثمان تمہیں سلام کہہ رہا ہے
اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 200 دینار لے لو، تمہارے ہیں، اور اس سے اپنی زندگی میں مدد پیدا کرو، زندگی میں آسانی پیدا کرو۔ یہ لوگ آئے حضرت ابوذر کے پاس، تو حضرت ابوذر نے ان سے پوچھا، پہلا سوال کیا، کیا یہ مال اس نے دوسرے مسلمانوں کو بھی دیا ہے اتنا ہی جتنا مجھے دیا ہے؟ تو غلاموں نے کہا نہیں۔ تو ابوذر نے کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے، میں بھی ایک مسلمان ہوں، تو مجھے کیوں دیا اس نے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ عثمان نے یہ کہلا بھیجا ہے کہ یہ میرا ذاتی مال ہے، قسم بخدا اس میں حرام مخلوط نہیں ہے، اور جو کچھ تم کو بھیجا ہے میں نے وہ حلال بھیجا ہے۔ تو حضرت ابوذر نے کہا کہ لا حاجت لی فیہا، مجھے اس مال کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بہت غور کیجیے گا اس داستان کی طرف کہ مجھے اس مال کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہا کہ میں جب صدا بیدار ہوا ہوں تو میں لوگوں سے بے نیاز ہوں، وَأَنَا مِنْ أَغْنَى النَّاسِ، میں بے نیاز ترین انسان ہوں۔ ابھی روایت پڑھ کے آیا ہوں کہ زندگی کا مزہ کس کے پاس ہے؟ کہ جس کے پاس غنا ہو، بے نیازی ہو۔ فقال اللہ، فقالا، تو ان دونوں غلاموں نے حضرت ابوذر کی حالت کو دیکھا، حضرت ابوذر کے گھر کو دیکھا، اور کہا کہ مجھے تو، ہمیں تو تمہارے گھر میں کچھ تھوڑا سا نہ قلیل نظر آتا ہے نہ کثیر نظر آتا ہے، تمہارا گھر تو خالی ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابوذر نے کہا کہ ہاں، لیکن اس نہ ہونے کے باوجود میرے پاس کفاف ہے۔ جو تم دیکھ رہے ہو کفاف ہے، میرے پاس شعیر کی، جو کی 2 روٹیاں ہیں جو میرے پاس 2 دن سے موجود ہے۔ جب 2 دن سے میرے پاس جو کی روٹیاں ہیں، فما اسنا بہذہ الدنانیر، میں ان دیناروں کا کیا کروں؟ لا واللہ، نہ مجھ میں قلیل لینے کی طاقت ہے، نہ مجھ میں قصیر لینے کی طاقت ہے، میں یہ مال نہیں لے سکتا۔ تو ابوذر آپ بے نیاز کیسے ہو؟ قد اصبحت غنیا بولایت علی ابن ابی طالب، میں مولا علی ابن ابی طالب کی ولایت کے سبب سے بے نیاز ہو گیا ہوں، وہ عطرت ہی، اور ان کی عطرت کی ولایت کی وجہ سے بے نیاز ہو گیا ہوں، الہادینا المہدیینا، جو ہدایت کرنے والے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو راضی ہیں، جو مرضی ہیں، جو لوگ ہدایت کرتے ہیں حق کی طرف۔ اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ بوڑھے کے لیے کبھی ہے، برا ہے کہ بوڑھا انسان جھوٹا ہو، ہر انسان کے لیے کبھی ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے، تو میرے پاس سب کچھ ہے، تو میں اس کو سچا بھی کر کے دکھاؤں گا، مجھے ولایت کے ہوتے ہوئے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ روایت کہتے ہیں کہ دونوں مال پلٹا دیے اور کہا کہ یہ دونوں غلاموں سے کہا کہ مال لے جاؤ، اور عثمان سے جا کے کہہ دو کہ اس مال میں مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی جو تمہارے پاس رکھا ہے اس میں مجھے کوئی حاجت ہے، یہاں تک کہ میری ملاقات پروردگار عالم سے ہوگی، اور وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ میں صرف آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ ملاحظہ فرمائیے کہ غنا اور قناعت، یہ دونوں کس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیے، قناعت میں عزت ہے، روایت ہے غرال الحکم سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے
कलिमात का मजमुआ है जिसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अज़्ज़ा मन क़नअ व ज़ल्ला मन तमअ, बाइज्जत होता है हुआ वो शख्स कि जिसने कनाअत की, और जलील हुआ, रुसवा हुआ, पस्त हुआ वो शख्स कि जिसने लालच की। ये मुकद्दमा तय होने के बाद हम अपने मौजू के करीब जा रहे हैं। बस एक और रिवायत सुन लीजिए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मयाना रवी को खुदा पसंद करता है और इसराफ का दुश्मन है, हत्ता खजूर की एक गुठली फेंकने को भी पसंद नहीं करता। हमारे और आपके घर में सुबह शाम जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनकी मालियत होती है और उनसे हम फेंक देते हैं, अपनी मिल्कियत से निकाल देते हैं। वो ज़ाया मत कीजिए, कम से कम उन्हें आप सदका कर सकते हैं। आपके दरवाजे पर जो कचरा जमा करने वाला आता है, उसको नीयत के साथ वो माल दे दीजिए। नियत रखिए कि आप उसे दे रहे हैं। फेंक देंगे जब भी वो लेकर जाएगा, और उसको नियत के साथ देंगे जब भी वो देकर जाएगा। फेंक देंगे तो आपने इसराफ किया है। और अगर आपने जनाब आली नियत के साथ दिया, कुर्बत अल्लाह परवरदिगार आलम की रजा को देखते हुए दिया है, तो सदका कहलाएगा। परवरदिगार आलम की रजा भी लेकर आएगा, आपकी बलाओं को भी दूर करेगा, सेहत भी लेकर आएगा, रिस्क भी बढ़ाएगा, और ये माल तुम्हारा इस्तेमाल हो जाएगा सवाब के हुसूल के लिए। अब बहस हमारी पहुंच रही है, ये रिवायत करने के बाद पहुंचना हमें इस मंजिल पे था कि कनात किसे कहते हैं। तो आसान ये कहूं कि कनात हकीकत में जिद है हिर्स की। हिर्स जिसे हम कहते हैं लालच। लालच और हिर्स इंसान में है तो इसका मतलब है कि कनात नहीं है। और हिर्स की भी दो किस्में हैं। एक वो किस्म है कि मैं सामने वाले से उम्मीद लगा बैठा हूं कि इसका काम कुछ चल रहा है, मुझे कुछ दे देगा। इसे हम अखलाकी एतबार से हिर्स नहीं कहते, इसे तमा कहते हैं। उर्दू में लालच ही कहलाता है, लेकिन हिर्स का लफ्ज जो उर्दू में आता है, फलानी बड़ा हरीस है। हरीस है माल का, नहीं किसी दूसरे से माल चाहे ना चाहे, लेकिन माल उसको पसंद है, माल आना चाहिए। अच्छा, इंसानों की बड़ी किस्में हैं, अलग अलग चीजों पे हरीस होता है। कोई खाने पे हरीस है, कोई माल पे हरीस है, कोई दौलत पे हरीस है, कोई ना जाने किस चीज पर हरीस है। तो जो भी हरीस है तो उसकी इंतहा नहीं होती, उसका एंड नहीं है ना। कि कनात को समझना चाहते हैं तो समझना पड़ेगा हिर्स को। अगर हम अपने दरमियान देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास हिर्स मौजूद है या कनात मौजूद है, तो हमें अपनी जिंदगी में नजर आ जाएगा हम माल कमाने के लिए कितना दौड़ते हैं। तो लिहाजा ये पहली चीज ध्यान में रहे कि कनाअत की जिद है हिर्स, और उर्दू के एतबार से हम जो कहें लालच, बहुत अच्छा तर्जुमा नहीं, लेकिन बेहतर जो ताबीर है वह हिर्स ही है। बड़ी उम्दा बात कही है मीर तकी मीर ने, इसी तजाद को भी समझाया है इन दोनों चीजों के दरमियान। बड़ी दौलत है दरवेशी जो हमराहो कनाअत के, कि अरसा तंग है हिर्सो हवा से ताजदारों पर। देखिए, बाज़-औक़ात इंसान दरवेश होता है, माल कुछ भी नहीं है, लेकिन जनाब अली अगर कनाअत नहीं है तो इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन दरवेश है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका कनाअत है, तो कनाअत बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर कनाअत नहीं है तो ताजदार बादशाहों की जिंदगी भी बड़ी हर्ष हवा की वजह से उलझनों में गुजरती है। हमेशा वो किसी न किसी के दर पे रहते हैं और किसी न किसी तरीके से माल को जमा करने की कोशिश में मुब्तला रहते हैं। बड़ी दौलत है दरवेशी जो हमराहो कनाअत के, कि अरसा तंग है हिर्सो हवा से ताजदारों पर। हिर्स का इलाज है एक ही चीज, वो क्या है? इंसान अपने अंदर मलकाए कनाअत पैदा कर ले। देखिए, अखलाकी उसूल के अंदर किसी काम को एक दफा, कई मरतबा बात कह चुका हूं ये, कि किसी काम को एक दफा कर लेने से वो काम पूरा नहीं होता दोस्तों। वो मलका नहीं आता इंसान। मलका आते आते इंसान को मश्क करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, और अपने अंदर उसको सलाहियत को पैदा करना पड़ता है। बिल्कुल मारूफ मिसाल है कि एक बहुत बड़ा वेट लिफ्टर जो होता है, जो सैकड़ों किलो का वजन उठा लेता है,
تو وہ ایک دن میں یہ کام نہیں کرتا، اچانک سے اس سے یہ کام نہیں ہو جاتا، بار بار کی مشق کرنے کے نتیجے میں وہ بھاری وزن کو اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے انسانی ہنر جتنے بھی ہیں، ہینڈی کرافٹس کے جو ہے، مثال کے طور پر جو مٹی کے برتن بنانے والا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ایک دن میں نہیں آ جاتی، بڑی مدت تک وہ یہ کام کرتے 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 اپنے اندر ہنر اور ملکہ پیدا کر لیتا ہے، جب جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ برتن بنا سکے ہاتھ سے۔ بالکل اسی طریقے سے اخلاقیات میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، کبھی کبھار اتفاقی قناعت کی کوئی بحث نہیں ہے، حقیقت میں بحث یہ ہے کہ ہمارے پاس قناعت کا ملکہ ہونا چاہیے۔ تو قناعت کا ملکہ کیسے آئے گا؟ قناعت کا ملکہ آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قناعت کا ملکہ آنے کے لیے سوال کچھ انسان کو اپنے آپ سے کرنے پڑیں گے۔ وہ سوالات جو انسان کو اپنے آپ سے کرنے پڑیں گے، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ تم یہ مال کیوں جمع کر رہے ہو؟ دو ممکنہ جواب ہو سکتے ہیں اس بات کے۔ دو ممکنہ جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیتا ہے انسان کہ مجھے اپنی زندگی گزارنی، انسان کو نہیں پتا کہ مجھے کل نصیب ہوگی یا نصیب نہیں ہوگی، لیکن مال جمع کرنے کے در پہ ہے۔ کیسا انسان ہے؟ ایسے شراب کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ جسے میسر ہی نہیں ہے۔ انسان کی ہر دن کی زندگی، انسان جب سو کے اٹھتا ہے تو پروردگار عالم کی جانب سے ایک تحفہ ہی تو ہے کہ تم بیدار ہو گئے ہو، چلو آج تمہیں ہم نے آج کی زندگی دے دی، آج کی حیات دے دی۔ لیکن جب انسان سویا تھا کیا خبر تھی کہ کل ملے گا، کل جیے گا، کل زندہ ہوگا، کل اٹھے گا؟ نہیں، خبر نہیں تھی اسے۔ لیکن یہ آدمی اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی کوشش کر رہا ہے کہ مال جمع کرے، اپنے لیے جمع کیا تھا اور کام آئے گا دوسروں کے، لیکن اس مال جمع کرنے کی وجہ سے تم زندگی کا لطف لینے سے باز آ گئے، محروم ہو گئے، اپنے خانوادے کو وقت نہیں دے پائے، زندگی کو پرتعیش سے پرتعیش بنا دیا، تو پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تمہیں توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی۔ جب نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تو عبادت کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ تو پوری زندگی اس مال کو جمع بندی کے جمع کرنے کے لیے انسان نے خرچ کر دی اور اسی میں اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے۔ اب اگر یہ انسان سے کہا جائے کہ جناب تم مال کیوں جمع کر رہے ہو، کہتا ہے کہ مجھے اپنی اولاد کے لیے جمع کرنا ہے۔ تو آپ اور میں اپنے اطراف میں ذرا دیکھیے نا، ملاحظہ کریں کہ کتنے ہی ایسی اولادیں ہیں کہ ان کے ماں باپ ان کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے تھے، لیکن اولاد کے نصیب میں مال نہیں تھا تو کچھ نہیں بچا ان کے لیے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے۔
اور کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں کچھ چھوڑ کے نہیں گئے لیکن اولاد کے پاس مال موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے مال جمع کر رہے ہیں، اس کو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، تو مجھے اس سوال کا تو جواب دیجئے نا، کیا آپ کا اور ان کا خدا کوئی اور ہے؟ کیا آپ کا خدا آپ کو رزق دے گا اور ان کا خدا ان کو رزق نہیں دے گا؟ جس خدا نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے اس اولاد کے لیے، کیا آپ کے بعد وہ کسی اور کو وسیلہ نہیں بنائے گا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدائی کاموں میں دخل اندازی کر رہا ہے، جو کام خدا کے کرنے کے اس پہ توجہ دے رہا ہے، جو کام اس کے کرنے کے اس پہ توجہ نہیں دے رہا۔ یہ مال نعمتیں جو ملی ہیں تمہیں اس لیے ملی ہیں کہ اطاعت پروردگار عالم کرو، اس لیے ملی ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرو، اس لیے ملی ہے کہ اپنے وظائف شرعیہ کو انجام دو اور اپنی انسانی کمال کو عروج کی طرف لے کر جاؤ۔ اس لیے نہیں ملی ہے کہ اپنے آپ کو مدیون بنا دو، اپنے آپ کو قرض خواب مقروض بنا دو اور قبر کے میں جانے کے بعد ایک ایک چیز کے لیے ترس جاؤ، اور جن وارثین کے لیے تم مال جمع کر رہے ہو انہیں تمہاری یاد ہی نہیں ہے۔ مال جمع کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جب حریص ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کرنے والے کام نہیں کر پاتے۔ ان میں سے اہم ترین کام اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو وقت دینا۔ انسان اپنی زندگی کا غور تو کرے، مطالعہ تو کرے کہ میں اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتا ہوں، چاہے ایک ماں ہے چاہے ایک باپ ہے، کتنا وقت دے پاتا ہے؟ صرف یہ بات کہ میں تمہارے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، خود ہی اپنے آپ کو بچوں کو پیش کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے پیسے بنا رہا ہوں، پھر بعد میں بچہ تم سے پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ اولاد مجھے اے ٹی ایم مشین سمجھتی ہے؟ تو تم نے خود ہی تو اپنے آپ کو اے ٹی ایم مشین بنایا نا۔ اپنے آپ کو اپنی اولاد کا مربی بناتے، ان کے ساتھ رہتے، ان کے اچھے برے میں ان کے ساتھ ہوتے، تمہیں خبر ہوتی ان کے دوست کون سے ہیں، تمہیں خبر ہوتی تمہارے رشتے دار کون ہیں، تو تمہیں حقیقت میں اس حرص نے، کہ دوڑ دھوپ نے تمہیں پروردگار عالم کی اطاعت سے دور کر دیا ہے اور تمہیں حریص بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر ان دو نقطوں کو انسان سوچ لے کہ اگر میں اپنے لیے مال جمع کر رہا ہوں تو یہ مال میرے کام آنے والا نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کل تک جیوں گا یا نہیں جیوں گا، اور اگر اولاد کے لیے جمع کر رہا ہوں تو اپنے آپ کو ذرا سوچے تو صحیح، غور تو کرے کہ میں اولاد کے لیے کیوں جمع کر رہا ہوں۔ اولاد کو جو چیز دینے کی ضرورت ہے وہ کیا دولت ہے، یا اولاد کو بھی قناعت جیسی دولت دینا چاہیے؟ اگر اپنی اولاد کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، شاہ بنانا چاہتے ہیں، تو قناعت کی دولت سے مالا مال کیجیے، انہیں تربیت کیجیے۔ بس اس سے زیادہ آج میں زحمت نہیں دوں گا، ٹائم میں نے کافی لے لیا، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ دعا کرتے ہیں بارے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں قناعت کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے شیعہ موجود ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی بخشش فرمائیں، اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمایا۔ وتقبل منا انک السمیع الدعا۔ اور سابقہ نتیجے کا مقابلے کا اناؤنسمنٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دفعہ ہمارے یہاں مقابلہ ہوتا ہے کوئز میں، تو اس دفعہ 20 لوگوں نے شرکت کی تھی، جس میں سے 5 ٹاپ 5 کو انعام دیا گیا ہے۔ ان میں سے زہرا تقی پاکستان، زہرا عمان، ان دونوں نے 10 میں سے 9 لیے ہیں۔ مسز جی ایم 7 لیے ہیں، ردا فاطمہ اور جناب علی انیسہ فاطمہ۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آخر میں ایصال ثواب ہے، کل مومن مومنات، علماء، شہداء جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور حاضرین کے تمام مرحومین، سامعین کے تمام مرحومین، خصوصیت سے علامہ طالب جوہری صاحب، سید ذاکر حسین نقوی، سید انیس بطول اور علماء و شہداء آپ کے سامنے
آقا جواد ملکی تبریزی کی قبر موجود ہے، ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،